کیتھرین 6 سال کی تھی کہ ایک دن اس کی والدہ نے اسے اس کے چند سال بڑے بھائی اسٹیفن کے ساتھ ان کی شادی شدہ ہمشیرہ بوناونتورا کے ہاں اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ دونوں بہن بھائی خوشی خوشی اپنی بہن کے گھر پہنچے اور ماں کا پیغام دیا۔ یہ کوہستانی علاقہ تھا اور راستے میں ایک خوبصورت وادی پڑتی تھی جس کا نام پیاتا ہے۔ واپسی پر دونوں بہن بھائی وہاں اس وادی میں سے گزر رہے تھے کہ کیتھرین نے اچانک اوپر آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھائیں تو ڈومینیکن راہبوں کے گرجا گھر کے اوپر فضاؤں میں ایک خوبصورت شاہی تخت دیکھا جس پر مسیح خداوند دنیا کا نجات دہندہ اس کفی لباس پہنے اور سر پر طلائی تاج رکھے شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک طرف رسولوں کا شہزادہ مقدس پطرس اور انجیل نویس مقدس یوحنا اور دوسری طرف مقدس پولس رسول تشریف فرما تھے۔ اس خوبصورت نظارے کو دیکھ کر کیتھرین کے پاؤں زمین میں گڑ گئے اور وہ ہکا بکا حیرانے میں پلک جھپکنا تک بھول گئی۔ وہ بالکل ساکن اپنے خداوند نجات دہندہ کو بڑی محبت سے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کہ وہ سب کچھ اپنے اندر اتار لینا چاہتی ہے، اور خداوند یسوع بھی اس کی نگاہوں میں اپنی نگاہیں ایسے گاڑے ہوئے تھے جیسے کہ وہ عظیم بادشاہ خود بھی اپنے پیار، شفقت اور مٹھاس کا خزانہ اس میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کیتھرین کو اس کو فی دائمی برکت دی۔ یہ پرفضل تحفہ کیتھرین کے لیے اس قدر مؤثر اور دل ربا تھا کہ وہ اس نظارے میں کلی طور پر محو ہو گئی اور اس عالم کیف میں اس قدر ڈوب گئی کہ ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا۔ اسے ادھر سے گزرنے والے جانوروں کے پاؤں کی آہٹ کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ تو بے حس و حرکت ایک بے جان مجسمے کی طرح بت بنی اس نظارے میں کھوئی رہی۔ نہ ہی اس کی گردن ہلی اور نہ ہی پلکیں حرکت میں آئیں۔ شاید وہ گھنٹوں اس رویا کے سامنے کھڑی اسے تکتی رہتی کہ اچانک اسٹیفن کو بہن کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تو وہ اسے ڈھونڈتا ہوا واپس آیا۔ تو اس نے کیتھرین کو آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی ساکن اور محبوط پایا۔ اس نے کیتھرین کو زور سے پکارا مگر اس نے کوئی حرکت نہ کی اور نہ ہی جواب دیا۔ دوبارہ پکارنے پر بھی جب اسے جواب نہ ملا تو نزدیک پہنچ کر اس نے کیتھرین کو زور سے جھنجھوڑ کر پوچھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیوں نہیں آ رہی۔ اس زور کے جھٹکے سے کیتھرین اس قدر حسین خواب سے جاگی اور اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا کہ کاش تو بھی وہ سب کچھ دیکھ پاتا جو میں دیکھ رہی تھی، تو مجھے اس طرح زبردستی سے اس نظارے کو دیکھنے سے نہ روکتا۔ یہ نظارہ تو تمام دنیا کے سونے سے بھی زیادہ انمول اور خوبصورت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں مگر وہ منظر غائب ہو چکا تھا۔ اس پر وہ نہایت غمگین ہوئی۔ وہ ایسی بڑی تکلیف سے گزری کہ اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس خوبصورت دلکش حیرت انگیز واقعہ کا اس پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ وہ روحانی خوبیوں، اخلاقی قابلیت، طرز فکر، ذہنی ساخت اور غیر معمولی قوت فیصلہ سے معمور ہو گئی اور شعور کی حدود کو اتنی تیزی سے عبور کیا کہ وہ کم سن نازک اور معصوم بچی کے لبادے میں ایک بالغ خاتون نظر آنے لگی۔ اس کے اطوار اور طرز عمل سے اس کا بچپن اور جوانی کی کوئی جھلک دکھائی نہ دیتی تھی، بلکہ وہ سنجیدہ، معزز اور واجب التعظیم بن گئی۔ اس کا دل الہی عشق و محبت سے بھر گیا جو اس کے دماغ کو روشنی دیتا، اس کی مرضی کو الہی آگ سے بھڑکاتا
اور اس کے خیالات کو مضبوطی اور جرأت مندی بخشتا تھا۔ اس نے اپنی ذات کو خداوند میں مستغرق کر دیا۔